نے جو قم میں چھپی ہے اس فخر رازی کے ترجمے کے ساتھ، امام فخر رازی کی، اس کے ساتھ اسی سے میں نے پڑھی ہے، لہٰذا جب میں حوالہ دوں تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب یہاں سے میں نے لی ہے۔ یہ دیکھیے تفسیر کبیر مفاتیح الغیب نوشتے یعنی لکھا ہوا کس کا ہے؟ امام فخر رازی، ترجمہ کیا ڈاکٹر علی اصغر حلبی نے۔ اب یہ جو تفسیر جس کا ترجمہ ڈاکٹر علی اصغر حلبی نے کیا ہے امام فخر رازی کی، جو قم میں پرنٹ ہوئی ہے، میں نے وہاں سے اس کو لیا ہے، لہٰذا کوئی اگر میں جو حوالہ دے رہا ہوں اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو گھبرائے نہیں، کیونکہ ہم نے اس جگہ سے اس کو لیا ہے۔ لیکن آپ اگر سیدھے پہنچنا چاہتے ہیں تفسیر کبیر رازی میں تو بہت آسان کام یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی 155ویں آیت کی تفسیر کو آپ پہنچ جائیے۔ سورہ آل عمران کی 155ویں آیت ہی کی تفسیر کے ذیل میں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کس نے؟ علامہ فخر رازی نے۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ، یہ آیت جان لو کہ ان المراد ان القوم الذی تولوا یوم احد عند التقى الجمعین وفارقوا المکان وانہزموا قد عفا اللہ عنہم۔ یاد رکھو، جان لو کہ یہ جو قوم جو مراد ہے یہاں پر کہ جو بھاگ گئی تھی اور یوم احد میں، احد کے میدان میں، احد کے دن جنگ کے وقت بھاگ گئے تھے، ان کے بارے میں ہے جس میں سے کچھ لوگوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ فارق المکان، فارق المکان کا مطلب ہے جس مورچے پر حضور نے تعینات کیا تھا وہ مورچہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ وانہزموا، وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ قد عفا اللہ عنہم، البتہ بعد میں اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ لیکن میرا یہاں پر اس آیت کو پیش کرنے کا صرف اتنا مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کہیے کہ تمام کے تمام صحابہ اس قابل ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں گے، اقتداء کریں گے تو ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ وہ جو بالکل بے سند، بے لاجک، بے عقلی والی، غیر معقول جو من گھڑت حدیث ہے اس پر بھی انشاءاللہ آئیں گے کہ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ تم جس کے بھی پیچھے چلے جاؤ گے اس سے ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ نہیں، یہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں۔ البتہ یہاں پر اللہ نے یہ ان کو کہا ہے، بعض وہ جو بھاگ گئے تھے ان کے لیے، کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ان میں سے وہ انہی لوگوں کو معاف کیا ہے یقیناً کہ جنہوں نے گڑ گڑا کے معافی مانگ لی۔ اب اس کے بعد کسی میدان میں اگر وہ نہ بھاگیں گے اور میدان میں ڈٹ کر کوئی مقابلہ کریں گے تو پھر ان کی معافی کنٹینیو جاری رہے گی، ورنہ اس معافی کے بعد مزید پھر دوبارہ کوئی بزدلی دکھائے گا اور خوف کے مارے میدان چھوڑ کے چلا جائے گا تو یقیناً اس کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ یہ معافی یہاں پر ہے چونکہ یہ دوسری جنگ تھی، اس کے بعد کوئی معافی نہیں ہے، اور انشاءاللہ بعد میں بھی انہی لوگوں کا حال بتاؤں گا کہ جو لوگ اس میدان میں بھی بھاگے تھے۔ اب دیکھیے وہ فی الآیت مسائل، کہتے ہیں علامہ فخر رازی اس آیت کے اندر کئی مسائل ہیں۔ المسئلۃ الاولیٰ، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اختلفت الاخبار فی من ثبت ذلک اليوم وفی من الاخر فذکر محمد بن اسحاق ان ثلث الناس کانوا مجروحین۔ کہتے ہیں کہ اس اخبار میں، روایات میں اختلاف ہے کہ ان میں کون لوگ ثابت قدم رہے اور کون لوگ بھاگ گئے اور کون لوگ زخمی ہوئے، لیکن یہاں انہوں نے محمد بن اسحاق کا قول نقل کیا، فذکر محمد بن اسحاق ان ثلث الناس، لوگوں میں سے ایک سوم یعنی تیسرا حصہ، کانوا مجروحین، وہ زخمی ہوئے تھے جنگ احد میں، وَثُلْثُهُمْ انْهَزَمُوا، اور تیسرا حصہ صحابہ کرام کا جگہ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ انہزموا بھاگنے والوں کو کہتے ہیں۔ وَثُلْثُهُمْ ثَبَتُوا، اور ان میں سے صرف
ایک تیسرا حصہ ثابت قدم رہا۔ تو انہوں نے محمد بن اسحاق کے اس قول کو نقل کیا ہے علامہ فخر رازی نے کہ اس وقت جنگ احد میں صحابہ کرام کی 3 قسمیں ہو گئیں، ایک حصہ تیسرا حصہ مجروحین میں سے تھا، زخمی، ایک دوسرا تیسرا حصہ بھاگ گیا تھا، اور تیسرا حصہ ہے ایک سوم جو ہے وہ رہ گیا تھا میدان میں ڈٹ کے۔ اب وہ جو ڈٹ کے رہ گئے، جو بھی رہے، ان میں سے مولا علی کا نام سب سے زیادہ روشن اور واضح ہے، اور تمام مفسرین نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے، نقل بھی کیا ہے، اور یہ جو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہے، یہ حاطف غیبی کی آواز بھی اسی وقت آئی تھی۔ مولا کائنات نے رسول اللہ کی جان نہیں بچائی ہے، اسلام کی روح اور زندگی کو بچا لیا ہے۔ چنانچہ انشاءاللہ وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں جنگ احد کے قصے، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، مجھے تاریخ سے کچھ نہیں پڑھنا ہے، قرآن سے پڑھنا ہے، اور قرآن کی تفسیر سے آپ کو بتانا ہے، جو کہ دونوں مکاتب فکری میں مشترک ہیں، متفق علیہ ہیں، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں پر آگے کہتے ہیں کہ جو لوگ بھاگ گئے تھے نا، ایک تو آپ نے در منصور سے سنا کہ خود حضرت عمر نے کہا کہ ففررت، تو میں بھاگا تھا۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ أَيْضًا، بھاگنے والوں میں سے عثمان بھی ہیں، انہزما مع الرجلین من الانصار، وہ بھاگے تھے 2 اور انصار کے آدمیوں کے ساتھ، یقال لہما سعد و عقبہ، ان کے 2 نام یہ تھے، ایک کا نام سعد تھا، دوسرے کا نام عقبہ تھا، جو حضرت عثمان کے ساتھ بھاگے تھے۔ انہزموا، دیکھیں نا یہ عبارت عجیب و غریب ہے، یہ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر رازی میں، وہ مفاتیح الغیب کی تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھاگے، انہزموا حتی بلغوا موضعا بعیدا ثم رجعوا بعد 3 ایام، وہ اتنی تیزی سے بھاگے تھے جنگ احد میں، اپنی جگہ سے اتنی دور وہ چلے گئے کہ انہیں لوٹنے میں 3 دن لگے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہے تو کہتے ہیں یہ اہل تشیع کے علماء جو ہے وہ ہمیشہ وہ کرتے رہتے ہیں، قصے جو ہے اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کچھ دنوں پہلے ہم جنگ خندق کا ذکر کر رہے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ حضور نے ہر ایک سے پوچھا کوئی ہے جو جا سکتا ہے، جائے، اٹھے اور جا کر کے اس عمرو ابن عبدود کا منہ بند کرے، تو کوئی نہیں اٹھ رہا تھا۔ سب کے اوپر ایک ایسا خوف اور ترس طاری ہوا تھا کہ کسی میں جرأت نہیں ہوئی تھی، اور بار بار مولا علی علیہ السلام اٹھتے رہے، انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آپ فرمائیں میں جاؤں گا۔ علی کو 3 دفعہ اللہ کے نبی نے بٹھایا تاکہ دوسروں کو موقع ملے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سے کہتے تو ہم بھی کرتے۔ میں نے جب یہ بات کی تو کسی نے فون کر کے کہا کہ یہ آپ کہاں سے یہ تاریخ کے قصے بنا کے پیش کرتے ہیں؟ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ تاریخ کے قصے ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیے، خود قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جو اہل سنت کی تفاسیر ہیں، مفسرین نے بتایا ہے، ہم نے نہیں اپنی طرف سے بنایا، نہ ہم بنا سکتے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ جب ہم کوئی بات آپ ہی کی کتاب سے سناتے ہیں تو آپ کو وہ بھی عجیب و غریب لگتی ہے، کیونکہ آپ کے علماء نے نہیں بتایا ہے بلکہ چھپایا ہے اس کو۔ بہرحال ہم نے آج یہ جنگ احد کے بارے میں بھی بتایا کہ جنگ احد کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اور جنگ احد میں جو کچھ ہوا، اس بات کو ثابت کر دیا کہ گمراہ شیطان صحابہ کو بھی کر سکتا ہے، چنانچہ